بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، آج ہم حضرت علی علیہ السلام کے کچھ ایسے اقوال کا ذکر کریں گے کہ جو کسی بھی شخص کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ وہ علی کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ وہ علی کہ جن کی باتیں عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ وہ علی کہ جنہوں نے سلونی کے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ وہ علی کہ جنہوں نے فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ علی کہ جن کی باتیں پڑھ کر آج کے سائنٹسٹ اور میتھمیٹیشنز حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ علی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین اور ان کے علم کے وارث ہیں۔ وہ علی کہ خندق میں جن کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ٹھہری۔ وہ علی کہ جن کا ذکر عبادت ٹھہرا۔ وہ علی کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ٹھہرا۔ وہ علی کہ جن کی شخصیت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وہ علی کہ جن سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے اور جن سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے۔ وہ علی کہ جو ولایت کے تقسیم کرنے والے ہیں اور جن کی محبت کے بغیر کوئی ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم آپ سے حضرت علی علیہ السلام کی کچھ ایسی باتیں شیئر کریں گے کہ جو آپ کے جینے کا طور طریقہ بدل سکتی ہیں۔ یہ باتیں نہ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، نہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن یہ وہ سنہری اقوال ہیں کہ جن پہ عمل کرنے والا زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھ ہی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ جس انسان کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے بیچ دے گا۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے: لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ جب بچہ
لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرو۔ کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ سنار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ قصاب کے حوالے مت کرنا، کیونکہ اس کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ انسان کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو عزیز رکھو، جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور دشمنی کا بیج مذاق ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری توہین کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو، وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب یا مفلس کو سلام کیا کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اس سے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں، اسے بیگانے مل جائیں گے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے یہ
खूबसूरत अक़वाल अगर आपको समझ में आ गए तो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे और ज़िंदगी गुजारना नहायत आसान हो जाएगा। आप दुखों पे सब्र करना सीख जाएंगे और खुशियों पे शुक्र करना सीख जाएंगे। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप सलामत रहें और खुश रहें और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।